بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ 2018 کی بات ہے جب میں متحدہ عرب امارات میں ہوتا تھا. وہاں میرے بہت اچھے انڈین دوست تھے. وہ اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے 2 مہینے کی اینول لیو کے اوپر دلی گئے. جب وہ گئے تو ان کو وہاں جا کے ایک خوشخبری ملی کہ ان کی جو بیٹی ہے اس کی یہاں بیٹی ہوئی ہے، یعنی ان کے ایک نواسی ہوئی ہے. اور وہ بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کے گھر میں موسٹلی بیٹے ہی ہوتے تھے، بیٹی نہیں تھی. تو بیٹی کے گھر بیٹی ہوئی تو یہ ان کی دوہری خوشی تھی. بہت خوش تھے، بڑا انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا اور بڑی اچھا جیسے انہوں نے اس کو اپنے سیلیبریشن کر کے بڑی مٹھائی وغیرہ بانٹی. مجھے انہوں نے واٹس ایپ کیا اور میسج کیا، بچی کے فوٹو شیئر کیے میرے ساتھ. مجھے بتایا بھائی میرے لیے میں تو بہت خوش ہوں، ماشاءاللہ ہمارے گھر میں میری نواسی ہوئی ہے. تو ہم نے بھی ان کو دعائیں دی. بچی دیکھنے میں بہت پیاری، بڑی خوبصورت کنجی آنکھوں والی بچی تھی وہ، اور اس کا فیس ایسا تھا جسٹ لائک چائنیز یا نیپالی. اس کا لک ایسا آ رہا تھا، لیکن تھی بہت پیاری بچی اور ہیلدی بچی تھی. تو وہ جو اعجاز صاحب تھے میرے کولیگ، وہ اپنی 2 مہینے کی چھٹیاں گزار کے آئے تو کچھ پریشان تھے، مجمعین سے، چہرے سے اپنا کچھ ٹینشن میں اور اس میں. تو میرے روم پارٹنر بھی تھے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے بولا بھائی کیا بات ہے، آپ تو بڑے خوش تھے، آپ کے یہاں ماشاءاللہ اتنے سال کے بعد نواسی ہوئی ہے اور آپ بڑا خوش تھے اس کے اوپر. اب آپ آئے ہیں تو آپ کی صحت بھی صحیح نہیں لگ رہی کہ آپ بیمار ہو گئے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بیمار نہیں ہوا تھا، ہم لوگ بہت خوش تھے، ہمارا پورا خاندان، بچی کی دادی، اس کا والد، اس کے دادا، سب بہت خوش تھے اس بچی کے آنے پہ. تو ہمیں یہ بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں انہی کی زبانی، اعجاز صاحب کی. انہوں نے جیسا مجھے بتایا میں ویسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں. ہوا یہ کہ جب وہ بچی ادھر ہاسپٹل میں تھی تو جب وہ اپنے واکر اپنا پرائم میں سو رہی ہوتی تھی تو اس بچی کی جو ماں ہے وہ بتاتی ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ اس بچی کے گال کوئی ایسے اس کو پیار کر رہے. تو میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ بچے عام طور پہ کرتے ہیں، فیس چینج کرتے ہیں وہ فیڈ کرانے کے لیے، کہ ان کی ماں فیڈ کرائے گی ان کو، دودھ پئیں گے تو وہ اس لیے اپنا منہ ایسے کرتی ہے، گال پچکاتی ہے. لیکن ریل میں ایسا ہوتا تھا کہ اس کو کوئی پیار کر رہا ہوتا تھا، جو کہ ہمیں نہیں دکھتا تھا، مگر اس بچی کے چہرے سے ایسا محسوس ہوتا تھا. کبھی وہ بچی بڑی مسکراتی تھی، ہنستی تھی، نیو بورن بیبی، اور کبھی وہ روتی تھی. تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے اس وارڈ میں، اس بیڈ پہ اور میرے آس پاس میں. تو ہم لوگ روزانہ وہ، خیر ہم لوگوں نے اس کو کوئی خاص توجہ نہیں دی. اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر آ گئے. گھر آئے تو وہ بچی، اس کا لک چینج ہوا. 40 دن کے اندر وہ بچی تھوڑی سی کمزور بھی ہو گئی اور تھوڑی ڈل ہو گئی. اس نے اپنا فیس چینج کرنا شروع کیا اور جو اس کی خوبصورتی تھی وہ اس کا ایسا ڈل جیسا ہو گیا، اس کا رنگ سانولا سا ہونے لگا. اور وہ تو انہوں نے اس کو ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھایا. اس نے اس کا چیک اپ کیا، کچھ سم بلڈ ٹیسٹ کیے، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے بولا ایوری تھنگ اوکے، سب صحیح ہے اور اس بچی کو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، اس کی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور یہ کریں. پھر ان کے جو بچی کی دادی تھی اس نے دیکھا، جب ساری چیز اس نے نوٹ کری اور اس نے بولا کہ میں اس بچی کو دم کراؤں گی. تو دہلی کی کسی مسجد کے کوئی بہت اچھے امام صاحب تھے، ان کے متعلق بڑا مشہور تھا کہ وہ اس سلسلے میں کام کرتے ہیں اور ان کو اس سے کافی عبور ہے ان چیزوں کے اوپر، دم درود کے اوپر. تو وہ ان کو لے کر آ گئی ان کی دادی. اس نے دیکھتے کے ساتھ ہی بولا کہ اس بچی کی ماں کہاں ہے، اس کو بلاؤ.
میں بیچ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر جیسے بڑے اس طرف توجہ دلاتے ہیں نا تو آج کی ینگ نسل اس طرف توجہ نہیں دیتی، تو میں مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ آیا ان اگر کوئی کو بڑا کوئی مشورہ دے رہا ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے. اس کو ایزی نہ لیں، اس کے اوپر پوری اس کو کنسنٹریٹ کریں کہ ہمارا بڑا جو ہم سے کہہ رہے کیا ہے. تو اس کے بچے کی دادی نے جب اس کو بچی کو دیکھ کے اس کو بلوایا مولوی صاحب نے دیکھا، انہوں نے بولا بچی کی ماں کو بلاؤ. تو اعجاز صاحب کی بیٹی جو تھی وہ گئی، اس نے جا کے بتایا، بولا بیٹا جب سے یہ پیدا ہوئی ہے بچی، آج یہ تقریباً 2 مہینے کی ہو گئی ہے، شروع سے اب تک بتاؤ کیا ہوا ہے. میں اس کے آس پاس میں کچھ پرچھائیاں دیکھ رہا ہوں. تو وہ ڈر گئی، اس نے بولا آپ کیسی پرچھائیاں دیکھ رہے ہیں، خیر تو ہے؟ بولا ہاں سب خیر ہے، تم خالی مجھے بتاؤ. بولا جب یہ ہوئی تو اس ٹائم پہ یہ بہت خوبصورت تھی اور ہنستی تھی، اب جو ہے یہ بہت تنگ کرتی ہے، پوری رات روتی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے اس کو نظر لگ گئی ہے. بولا نظر تو ہے اس کو اور بہت زیادہ ہے اس کو نظر، اور انسانی نظر نہیں ہے. تو وہ بچی کی ماں رونے لگی. اس نے بولا ایسی آپ کیسے کہتے ہیں یہ؟ تو بولا نہیں مجھے شروع سے بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا. پھر اس کو اچانک یاد آیا اس کی ماں کو کہ جب یہ چھوٹی تھی تو اس کو ایسا فیل ہوتا تھا کہ اس کو کوئی کھینچ رہا ہے، اس کے گال کھینچ رہا ہے، اس کو کوئی پیار کر رہا ہے. تو مولوی صاحب نے ان کی والدہ سے بات پوچھی اور انہوں نے پھر اس کو سارا دم کر کے اس کے بعد جب اس کی کنڈیشن دیکھی بچی کی تو اس کی والدہ نے بتایا کہ ایسی بات ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا اس ٹائم پہ. تو انہوں نے کہا کہ اس بچی کے اوپر پرچھائی ہے اور کوئی یعنی جن زادی ہے، جن زادی فیمیل جن، وہ اس کے اوپر جو ہے جنی وہ اس کے اوپر ہے اور اس کے لیے مجھے بھرپور عمل کرنا پڑے گا اور میں کروں گا. تو اعجاز صاحب کہتے ہیں میں نے بولا یہ ڈھونگی بابا لوگ ہیں، یہ اب آئے گا، یہ بکرے مانگے گا اور یہ تبرک مانگے گا اور یہ پیسے مانگے گا. وہ آیا، اس نے بولا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے کچھ 2-3 چیزیں منگواؤں گا، وہ آپ مجھے لا کے دے دیں، میں آپ کے سامنے جو ہے بات کروں گا، پوچھوں گا کہ کیا ہے. اور اس ٹائم صرف بچی کی ماں ہوگی، اس کی نانی ہوگی، اس کی دادی ہوگی، ٹھیک ہے، 3 لیڈیز یہ ہوں گی اور 1 مرد آپ ہوں گے اور اس بچی کا جو باپ ہے وہ ہوگا. خیر یہ 5 افراد کو انہوں نے بٹھایا کمرے میں، بچی کو ایسے بیچ میں لٹا دیا اور اعجاز صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ وہ منظر دیکھنے والا تھا. مولوی صاحب نے کچھ پڑھا، دم کیا، اس بچی کے اوپر پھونکا تو اس بچی کے پاس سے ایک ایسی سندور ٹائپ کی اسمیل آئی، خوشبو جیسی، کہ بولا ہم نے خود اس کو فیل کیا کہ کمرے میں جو ہے سندور کی اسمیل آ رہی ہے، سندور جلنے کی. تو ہم نے اس سے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ تو اس بچی کی ماں جو ہے وہ مولوی صاحب کو جواب دے رہی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے. اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہے تو یہی اس کی ماں ہے، اور مولوی صاحب اس کی سگی ماں سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کون ہے؟ تو وہ تو بولے گی میں اس کی ماں ہوں، یہ میری بیٹی ہے. لیکن پھر آہستہ سے جو ان کی اعجاز صاحب کی بیٹی تھی اس کی وائس تھوڑی چینج ہوئی. جب مولانا صاحب نے اس بچی کی ماں سے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے، اس نے بولا بچی میری ہے اور تم لوگوں نے میرے سے بچی چھین لی ہے اور تم لوگ اس کو چھیننا چاہتے ہو. تو انہوں نے بولا تیری کیسے، پیدا اس نے کیا، 9 مہینے پیٹ میں اس نے رکھا اور اب یہ اس کی ہے. بولتی ہے نہیں، جس دن یہ پیدا ہوئی تھی اور تم لوگ اس کو لے کے ادھر گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں اس پیڑ کے ساتھ تھی، میں اس پیڑ پہ ہی تھی اور میں نے اس کو پہچان لیا تھا کہ یہ میری بچی ہے، میرے سے بچھڑ گئی تھی، میرے سے جدا ہو گئی تھی اور میں اس کو واپس لوں گی. تو اعجاز صاحب بتاتے ہیں میں نے مولانا صاحب سے پوچھا کیا ہے، تو انہوں نے بولا مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم آپ لوگ کبھی اس بچی کو پارک میں یا گارڈن میں ادھر لے کے بیٹھے تھے تو بچی کی نانی نے بولا کہ ہاں اس کو مائنر ڈیڈنس تھا اور ہمیں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کو تھوڑا دھوپ میں بٹھانا.
اور دھوپ یا تو صبح کی ہو 8-9 بجے 7 بجے کی یا شام کی ہو عصر کے ٹائم کی، تو ہم لوگ اس کو دھوپ میں لے کے بیٹھتے تھے وہاں پہ گارڈن کے اندر. بولا ہاں بس یہ وہیں سے یہ چیز اس کے پیچھے پڑی تھی اس گارڈن میں اس نے اس کو دیکھ لیا. وہ ایک زند آدمی ہے، اس کا بچہ جو ہے وفات پا گیا اور وہ اس کو دیکھ کے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے اور آپ لوگوں نے جو ہے لے لیا ہے. تو مولانا صاحب نے ان کی بچی سے جب بات کی اس کو بولا کہ دیکھ میں تجھے ایک بات بتاؤں، تو جو مخلوق ہے تو انسان کا بچہ تیرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو الگ مخلوق ہے، ہم الگ مخلوق ہیں. تو ان کی بیٹی مولانا صاحب کو کہتی ہے کہ نہیں، مخلوق ہم الگ الگ ہیں لیکن یہ بچی میری ہے اور اس کو جو ہے میں اپنے پاس رکھوں گی اور اس کے ساتھ رہوں گی، اس کو میں چھوڑوں گی نہیں کبھی. اور اگر آپ لوگوں نے اس کو یہاں سے لے کے جانے کی کوشش کی اور اگر اس کو یہاں سے نکالا بچی کو، تو نہ یہ بچی رہے گی، نہ اس کی ماں رہے گی، نہ اس کا باپ رہے گا. مولانا صاحب نے اس کو بولا کہ نہیں دیکھ، تو جو بھی ہے، اگر تو مسلمان ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اور اگر تو ہندو ریلیجن سے ہے تو تجھے درگا کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو اس بچی کو چھوڑ دے. تو جو کہے گی ہم تیری بات مانیں گے، تیری بات کو تسلیم کریں گے. تو اس نے اس کو بولا کہ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گی. کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے چھوڑے گی؟ میں جب تک زندہ ہوں میں نہیں چھوڑوں گی. تو مولانا صاحب نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، تو کل آ جا، اس بچی کو لے جا. تو وہ تھوڑی دیر معاملہ رفع دفع ہو گیا اور اس نے ان کی جو بیٹی تھی وہ اٹھی، اسے کچھ پتہ ہی نہیں کہ میری کیا بات ہوئی ہے، میں کیا بکواس کر رہی تھی، میں کس سے بات کر رہی تھی. حجاز صاحب نے اور اس کی وائف نے اس کو پوچھا کہ بیٹا تجھے کچھ پتا ہے تو کیا بول رہی تھی ابھی؟ غلامی میں تو ابھی سو رہی تھی، ابھی اٹھی. میری بچی کہاں ہے؟ بچی کو دیکھ کے وہ بھی سکون ہو گئی کہ چلو بچی ہے. مولانا صاحب نے بولا کہ ابھی وہ اس سے ہٹ گئی ہے، اور ایک یا یہ جو اس کا جو کلر چینج ہوا ہے، 1 یا 2 دفعہ جب اس کی امی اس بچی کو فیڈ کرا رہی تھی تو اس کی امی نے فیڈ نہیں کرایا ہے، اس کو اس مخلوق نے فیڈ کرایا ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے جو ہے یہ ایسا اسکن الرجی اور انفیکشن جیسا جو آ رہا ہے، اس دوسری مخلوق نے اس کو فیڈ کرا دی ہے. اب اس کا وہ بھی اس کو ریموو کرنا پڑے گا اور اس مخلوق کو جو ہے نا اس سے ہٹانا پڑے گا. اب چاہے وہ جل کے نکلے یا مر کے نکلے یا کچھ بھی، کیونکہ یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور یہ آپ لوگوں کو آگے چل کے نقصان پہنچائے گی. انہوں نے وہ مولانا صاحب نے ان کو بولا کہ بھئی آپ مجھے کالا بکرا لا کے دو، اور کچھ چیزیں منگائی انہوں نے. اس میں انہوں نے الو منگوائے، بولا وہ لے کر آؤ اور میرے کو 3 الو لا کے دو، 1 کالا بکرا دو، اور کچھ چیزیں ایسی منگائی انہوں نے کہ بولا اب یہ میرا جو ہے اس سے وہ ہے. اس کے بعد وہ آئے جمعرات کے دن اور آ کے انہوں نے اس بچی کو بلایا، ان کی بیٹی کو، اور اس کو بتایا کہ بیٹا تیرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو ڈرنا نہیں. اگر آج تو ڈر گئی تو یوں سمجھ کہ تیری بچی جو ہے تیرے سے چلی جائے گی. تو انہوں نے خیر اپنا وہ پڑھائی وغیرہ شروع کری. کھڑکی کے پاس جا کے 1 الو کو چھوڑ دیا، وہ الو گیا پھر آ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دور اڑا پھر آ کے بیٹھ گیا ادھر. تو وہ بتاتے ہیں حجاز صاحب کہ ایسا 2 بار ہوا. انہوں نے اس کو بہت پش کیا کہ نکل بھائی بھاگ یہاں سے، لیکن نہیں، وہ نہیں گیا، وہ بار بار مولانا صاحب کے پاس ہی آ کے بیٹھ رہا تھا. سو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے، وہ آ گئی ہے بچی کے اوپر ہے. تو اس نے بولا کہ دیکھ یہ انسانی مخلوق ہے، تیری بچی نہیں ہے، تو چلی جا، ورنہ
तेरी आंखें भी जाएंगी और हो सकता है तेरी जान भी चली जाए। हम अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के कलाम से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। मैं तेरे साथ वो करूंगा कि शायद तू याद रखे। बोला नहीं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, आप कोशिश करके देख लें, मैं अपनी बच्ची की खातिर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आप लोग इस घर को और इस बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। तो एजाज साहब बताते हैं कि मौलाना साहब ने उसको पढ़ाई शुरू की। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी जो थी, उसके चेहरे की हालत देखी नहीं जाती थी, चेहरा उसका सूज गया, लाल सुर्ख हो गई वो बच्ची, और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा तो बोला उसकी माँ को उसका हाथ छुड़ाना मुश्किल हो गया, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसकी कलाई तोड़ देगी अपनी माँ के हाथ की। उसके बाद उसने एक चीख मारी है और एकदम उठ के बैठ गई, हैरत से इधर उधर देख रही। फिर मौलाना साहब ने बोला कि जी वो चीज भाग गई है, इससे दूर हो गई है, लेकिन वो अंधी हो गई है। उस चीज को मैंने अंधा कर दिया, अब उसकी बिनाई नहीं है। अब ना वो अपनी बच्ची को, जिस बच्ची को दावा कर रही है, वो ना इसको देखेगी ना इसकी तरफ आएगी। तो उन्होंने फिर कुछ दम दरूद करके पानी दिया कि ये आप इसको, ये अल्लाह के कलाम का है, और आप इसको जो है इस बच्ची के ऊपर छिड़काव करना है, इसके सर के ऊपर, इसके सर पे इसको नहलाना है। बच्ची की माँ को भी बताया कि जब तुम फीड करो तो अपने ऊपर पूरी चादर लेके करना। हालांकि अब उस जो जिसके असरात थे उसकी आंखें तो खत्म हो गई हैं, वो अब देख नहीं सकेगी, लेकिन रहेगी आसपास ही। हमने कोशिश की थी कि वो मर जाए, लेकिन नहीं, हम उसको नहीं मार सके, वो निकल गई हमारे हाथ से। और दूसरा ये कि आप किसी गार्डन में किसी पेड़ के नीचे इस बच्ची को नहीं लेके जाना until 5 years, 5 साल तक आप उस बच्ची को हर किसी ऐसे पब्लिक प्लेस से और गार्डन से और उससे जो है आपने इसको बचा के रखना है। तो वो बच्ची कहते हैं मैं आ तो गया हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ कि अगर कभी गलती से वो बच्ची चली गई कहीं, लेकिन ये है कि उन्होंने उसको काफी हद तक सही कर दिया, और बच्ची भी माशाल्लाह सेट हो गई, और उनकी नवासी भी सही हो गई, और वो उनकी बेटी भी सेट हो गई। जी, वाकया जो हुआ था पार्क में बच्ची को लेके गए इस वजह से, उस वजह से हुआ था उसको, और उस बच्ची को वो उस पार्क से ही उसके पीछे लग गई थी। अब हम जो है इंशाल्लाह अपना अगला प्रोग्राम जो है वो पार्क में ही बैठ के करेंगे। अगर ये आप लोगों को पसंद आई ये स्टोरी, तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सूरह जिन आयत नंबर 12। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ना ज़नन्ना अल्लन नुअजिज़ल्लाह फिल अर्दि वलन नुअजिज़हु हरबा। और ये कि हमने यकीन कर लिया है कि हम ज़मीन में खौर कहीं हो, अल्लाह को हरा नहीं सकते और ना भाग कर इसको थका सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।